السلام علیکم۔ تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے اور لاکھوں درود حضور خاتم النبیین علیہ السلام کے لیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حق ٹائم، میں ہوں کاشف رضا۔ ناظرین، کل بالآخر 27ویں آئینی ترمیم قومی اسمبلی سے بھی پاس ہونے کے بعد اب صدر کی طرف بھجوا دی گئی ہے۔ اس حوالے سے کچھ خبریں ہیں، اور اس کے علاوہ یوسف رضا گیلانی کے حوالے سے بھی ایک خبر ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہم نے شامل کرنی ہے۔ اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ایک خبر گردش کر رہی، ہم نے اپنے پچھلے ولاگ میں ہی بتایا تھا کہ شاید وہ کسی مرض میں مبتلا ہیں، اسی لیے ان دنوں وہ باہر کسی دورے پر ہیں جو دورہ خفیہ رکھا گیا ہے، لیکن اب خبریں آ رہی ہیں کہ شاید انہیں گلے کا کینسر ہے۔ تو اس حوالے سے ایک کنفرم خبر آئی ہے، انہوں نے بھی اس حوالے سے کوئی بات کی اپنی بیماری کے حوالے سے کہ آیا اس بیماری کا علاج پاکستان میں نہیں ہے جو بیماری مجھے ہے، تو وہ کیا ہے اس کی بھی کچھ ڈیٹیل آپ کو دیں گے۔ دوسری جانب کل سری لنکن ٹیم نے اچانک فیصلہ کیا کہ ہم یہ سیریز ادھوری چھوڑ کر پاکستان سے واپس جا رہے ہیں، کچھ کھلاڑی کھیلنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اس پر پھر محسن نقوی صاحب نے ایک زبردست کوشش کی، جس کی وجہ سے وہ ٹیم سری لنکن ٹیم پھر نہیں گئی۔ اب وہ یہ دورہ کمپلیٹ کرے گی، گو کہ کچھ چینجنگ ہوئی ہے، اور اس حوالے سے ڈیٹیل سے بات کریں گے، اور دیگر بھی کچھ خبریں ہیں ناظرین۔ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک خبر دی ہے، اس پر کیا ہے اس پہ تذکرہ کریں گے، لیکن سب سے پہلے ناظرین بات کر لیتے ہیں ایک تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے جو ایک امپورٹنٹ خبر آئی ہے، وہ ہم آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر لیتے ہیں۔ میاوالی میں ہونے والا جو الیکشن ہے، حلقہ PP 87 میں ہونے والے ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے تحریک لبیک پاکستان نے، اور یہ کیوں کیا اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کا موقف ہے کہ تمام ذمہ داران اور کارکنان کو سختی کے ساتھ پابند کیا جاتا ہے کہ 23 نومبر کو ہونے والے الیکشن کا بائیکاٹ کریں۔ یہ الیکشن نہیں سلیکشن ہے جو کہ عوام کے حق پر ڈاکہ ہے۔ دیکھیں، تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ اب تو خیر وہ ایک تو رجسٹر جماعت ہے، ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن میں، دوسرا وہ الیکشن اب بھی لڑ سکتی ہے کیونکہ آفیشیلی الیکشن کمیشن کی طرف سے تحریک لبیک کا قدم نہیں ہے۔ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور وہ فیصلہ اب تک عدالت نہیں لے جایا گیا، اور وہ چیلنج نہیں کیا گیا، اور گورنمنٹ بھی عدالت نہیں گئی یہ فیصلے کے حوالے سے، تو اسی لیے وہ الیکشن لڑ بھی سکتی تحریک لبیک پاکستان۔ ہم نے دیکھا پرسوں بھی UC1 اورنگی ٹاؤن کی جو سیٹ تھی چیئرمین کی، وہ تحریک لبیک پاکستان کے مفتی علی جہانگیری صاحب کو الٹ کی گئی، کیونکہ وہ جو ووٹنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر انہیں جیت قرار دی گئی تھی اس حلقے سے، کیونکہ ان کے ووٹ زیادہ تھے ری کاؤنٹنگ کے بعد، تو اسی لیے وہ الیکشن تحریک لبیک پاکستان اب بھی لڑ سکتی ہے، لیکن ان کے نمائندوں کو اٹھانا، انہیں ڈرانا، انہیں دھمکانا، اس طرح کی کمپلین آ رہی ہیں تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے، تو فائنلی انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ ہم یہ الیکشن جو اب ضمنی ہونے جا رہے ہیں، فی الحال تو PP 87 کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، یہ الیکشن ہم نہیں لڑیں گے۔ اب کچھ اور ضمنی انتخابات بھی ہونے ہیں، نیشنل کی سیٹوں پر بھی ہونے ہیں، تو لیٹس سی تحریک لبیک پاکستان اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ حافظ انس رضوی صاحب کے حوالے سے بھی ایک خبر آئی ہے، ذرائع کے حوالے سے یہ خبر آئی، اب تک گورنمنٹ کی طرف سے یہ اناؤنس نہیں کیا گیا۔ علامہ حافظ انس حسین رضوی صاحب کا نام 4تھ شیڈیول میں ڈال دیا گیا ہے، یہ خبر تھی تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں کچھ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے، ان کے حوالے سے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ شاید انہیں گلے کا کینسر ہے، لیکن انہوں نے اب یہ وضاحت جاری کی کہ مجھے کینسر نہیں ہے، ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج پاکستان میں نہیں ہوتا، یہ کہنا ہے مریم نواز صاحبہ کا۔ وہ آگے کہتی ہیں کہ مجھے پیراتھائرائڈ کا ایشو ہے، گزشتہ سال جنوری میں سوئٹزرلینڈ میں میری سرجری ہوئی تھی، اور مجھے یہ بھی سننے کو مل رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی ہسپتال نہیں جہاں یہ سرجری ہوتی ہو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ وہ صحت کے مسائل کو وجہ بنا کر ہمدردی حاصل نہیں کرنا چاہتی تھی، میرا جتنا بھی علاج ہوا ہے پاکستان میں ہی ہوا ہے، لیکن یہ جو بیماری ہے ایک ایسی ہے جس کا علاج دنیا میں صرف 2 ممالک میں ہوتا ہے، انگلینڈ میں بھی علاج نہیں ہوتا، سوئٹزرلینڈ اور امریکہ میں اس کا علاج ہوتا ہے، اسی لیے وہ امریکہ کے دورے پر موجود ہیں۔ لیکن ان کی خبریں یہ چل رہی تھیں شاید انہیں کسی قسم کا کینسر ہے، لیکن اب انہوں نے ڈینائی کیا ہے کہ ایسا کوئی کینسر مجھے نہیں ہے۔ اب ناظرین کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں۔ کل ہمیں رات گئے خبر سننے کو ملی کہ بلاول ہاؤس چرنگی سے سیف سٹی کیمروں کا جو ایک باکس تھا وہ چوری کر لیا گیا ہے، تو یہ بہت ہی حیرت انگیز خبر بھی تھی کہ وہ سسٹم جو ایک اربوں روپے لگا کے ایک سسٹم لگایا گیا اس لیے کہ وہ چوری کو روکے اور وہ چالان کرے، وہ اس طرح کی چیزوں کو دیکھے، لیکن وہی چوری ہو رہا ہے، تو یہ بہت ہی حیرت انگیز تھی۔ اور پھر یہ سوالات تھے کراچی کے تحفظ کے حوالے سے
کہ کراچی میں کس طرح کی ہماری جو انتظامیہ ہیں ان کے فیصلے کیا ہیں، ان کے اقدامات کیا ہیں۔ لیکن پھر اب ایک اور خبر آئی، وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ بلاول ہاؤس چورنگی سے سیف سٹی کیمروں کا چوری ہونے والا ڈسٹریبیوشن باکس قریبی پلاٹ سے مل چکا ہے، یہ کہنا ہے پولیس کا۔ ان کے مطابق چوری ہونے والا جو ڈسٹریبیوشن باکس تھا وہ جائے وقوع کے کچھ ہی فاصلے پر واقعی خالی پلاٹ سے ملا ہے۔ ڈی پی باکس خالی پلاٹ تک کس طرح پہنچا، اس حوالے سے تحقیقات کر رہے ہیں۔ حکام کے مطابق سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر شواہد کا تاحال جائزہ لیا جا رہا ہے، یعنی کہ اب تک یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ وہاں گیا کیسے، کون لے کے گیا، اس کا مقصد کیا تھا، کیونکہ اگر یہ چوری کرنا مقصد ہوتا تو یہ وہاں نہیں پھینکا جاتا۔ اب اس کے پیچھے کیا کہانی ہے یا کیا ارادہ تھا جس نے بھی یہ کام کیا، یہ تو ابھی آنے والے دنوں میں اگر یہ تحقیقات ہوتی ہیں، اگر کچھ فوٹیج جیسے سامنے آتی ہیں تو وہ ہمیں معلوم پڑیں گی۔ ناظرین اب کچھ بات کر لیتے ہیں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ امید کرتا ہوں کہ سینیٹر سیف اللہ ابڑو کو استعفیٰ واپس لینے کے لیے میں منا لوں گا، کیونکہ اب تک ان کا استعفیٰ مجھ تک نہیں پہنچا۔ آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کی، انہوں نے فلور پہ کھڑو کے یہ کہا تھا کہ میں اس سیٹ سے استعفیٰ دیتا ہوں، اور پھر ان کی باتوں سے بھی یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ کسی قسم کے دباؤ کی وجہ سے انہوں نے یہ استعفیٰ دیا۔ لیکن اب ایک مزے کی خبر یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر ہمایوں سعید نے ایک زبردست قسم کی چترول کی ہے۔ وہ کیا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ فلور کراسنگ کو پروموٹ کر رہے ہیں، ابڑوں نے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا تو آپ نے اسے کہا کہ ہم تمہیں دوبارہ لے آئیں گے، آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ سینیٹر ہمایوں سعید کا یہ کہنا تھا، میرے خیال سے کافی درست بات کی ہے۔ آپ سینٹ کی نمائندگی کر رہے ہیں اور وہاں آپ اس طرح کے چیزوں کو فروغ دے رہے ہیں جس کا میرے خیال سے اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ بات یوسف رضا گیلانی کو تو کم از کم نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ناظرین اب کچھ بات کر لیتے ہیں ہم سری لنکن ٹیم کے حوالے سے۔ ان کے جو خدشات تھے وہ دور کر لیے گئے ہیں، اور اس حوالے سے وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ سری لنکا واپس جانے پر ہماری ٹیم سے بات ہوئی، سری لنکن ٹیم کو یہاں رہنے پر بہت زیادہ تشویش تھی، ہم نے سارے خدشات دور کیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے فیلڈ مارشل نے خود سری لنکا کے ڈیفینس منسٹر اور سیکورٹی سے بات کر کے انہیں آمادہ کیا۔ سری لنکن اتھارٹی کو یقین دہانی کرائی گئی کہ پاکستان آرمی، رینجرز اور پولیس سیکیورٹی سنبھالے ہوئے ہے، جس کے بعد سری لنکن صدر نے خود اپنی ٹیم سے بات کی اور انہیں کھیلنے پر آمادہ کیا۔ سری لنکن ٹیم کے ارکان ہمارے اسٹیٹ گیسٹ ہیں، ان کو ہم اس طرح کا پروٹوکول اور سیکیورٹی دیں گے جو صدور کو دیا جاتا ہے۔ محسن نقوی نے مزید کہا کہ سری لنکن بورڈ اور کھلاڑیوں نے بڑی بہادری سے یہاں رہنے اور کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ کل جب یہ خبر آئی ناظرین تو کافی زیادہ ہمیں بھی تشویش ہوئی، کیونکہ پاکستان نے بہت عرصے بعد کھیل کی جو ایک رونقیں تھیں وہ بحال ہوئی تھیں، اور سری لنکن ہی وہ ٹیم تھی جس پر 2009 میں ماضی میں حملہ کیا گیا تھا، تو ان کا گھبرانا بنتا بھی تھا، کیونکہ جہاں وہ راولپنڈی میں کھیل رہے تھے اسی کے ساتھ یعنی کہ جڑواں شہر اسلام آباد میں پرسوں یہ دھماکہ ہوا، تو میرے خیال سے خوف و ہراس تو ضرور پھیلا ہوگا۔ لیکن یہ بہت ہی خوش آئند ہے کہ آخر کار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ سیریز پوری کھیلیں گے۔ خالی یہ فرق آیا کہ جو میچ ایک دن کے بعد ڈیلے کر دیے گئے دونوں آنے والے میچز۔ اب ناظرین کچھ بات کر لیتے ہیں سابق وفاقی وزیر سینیٹر فیصل وارڈا کے حوالے سے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی خیر خواہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ باہر آئیں۔ ہمیں تو آپ کے بیان سے یہ نہیں لگتا۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے فیصل باوڈا نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پی وزیر اعظم اور صدر سے ملیں، وہ بانی پی ٹی آئی کے لیے راہ ہموار کریں، جبکہ میں عمران خان کا خیر خواہ اور چاہتا ہوں کہ وہ باہر آئیں۔ انہوں نے کہا کہ سیف اللہ ابڑو اور احمد خان میرے بھائی ہیں، ابھی ان کے ساتھ ناشتہ کر کے آ رہا ہوں۔ صحافی نے سوال کیا فیصل واڈا سے کہ دونوں کے ساتھ ناشتہ کہاں کیا آپ نے؟ اس پر فیصل واڈا نے کہا کہ وہ دونوں اس وقت میرے گھر میں موجود ہیں، یعنی کہ یہ سہولت کاری کرنے والے یوں معلوم پڑتے ہیں کہ شاید فیصل واڈا ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ہماری جو یہ سیاست ہے، یہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں، یہ پولیٹیکل شخصیات ہیں، ان کی سوچ کس قسم کی ہے کہ آپ اپنی پارٹی پالیسی کے اگینسٹ جا کر ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو ایک عزت فراہم کی جاتی ہے، ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے۔ میرے خیال سے جو ووٹ آپ کو پڑے ہیں تو ان کا آپ کا حق ہے کہ ان کی پالیسی پر آپ چلیں، نہ کہ اپنی الگ سی پالیسی بنائیں، کسی کے دباؤ میں آ کے، کسی لالچ میں آ کے آپ یہ فیصلے کریں۔ میرے خیال سے سیاست تو پاکستان کی اسی طریقے سے چلتی آ رہی، اسی لیے جو ہماری یوتھ ہے وہ بہت تک ہمارے اس طرح کی جو سیاست ہے ان سے ان کا دل بھر چکا ہے۔
وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اب فائنلی کوئی تبدیلی آنی چاہیے، وہ تبدیلی جو واقعی تبدیلی ہو، صرف نعروں تک محدود نہ رہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور کامنٹ سیکشن میں جائیں، اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، کل ہوگی آپ سے ایک بار پھر ملاقات۔ اللہ حافظ، اینڈ پاکستان زندہ باد۔